الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين أما بعد اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع أما بعد ما شاء اللہ رمضان کے بابرکت مہینے بہت تیزی سے چل رہے ہیں اور امید ہے ہمیں اس کا احساس ہو. اگر احساس نہیں ہے تو احساس پیدا کریں. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں اور وہ ہمیں رمضان بھی سکھاتا ہے اور تزکیۃ النفس بھی سکھاتا ہے، اور وہ ہے صبر. صبر بہت اہم ٹاپک ہے اور صبر ہمیں رمضان بھی سکھاتی ہے اور تزکیۃ النفس کے لیے یہ بہت اہم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والوں صبر کرو اور صبر دلاؤ. صبر کے متعلق جو اس کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، یعنی مثلا بڑے جلیل تابعی ہیں حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ. عمر جبریل خاموش ہو جاؤ. ہاں بیٹا. اچھا جی، فرماتے ہیں الصبر هو العلم بما اصاب اللہ والاحتساب بثواب اللہ. صبر یہ ہے کہ یہ جان لینا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو کچھ بھی ہوا، چاہے وہ آپ کی نظر میں خیر ہو، شر ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، عذاب ہو، whatever happened it's from اللہ. دوسری چیز احتساب الثواب من عند اللہ، اور اس پر آپ نے احتساب کرنا اور اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا کہ یہ میں اس کے اوپر صبر کر کے ثواب کماؤں گا. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں 1000 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہو چکا ہے. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں؟ 1000 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر ہو چکا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے کہ صبر کے متعلق ائمہ اور علماء دین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی مثال ہمارے لیے امام الصابرین. کون ہے امام الصابرین؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے سامنے ڈٹے رہے، کیسے انہوں نے صبر کیا اہل مکہ پر، اہل طائف پر اور منافقین پر، بنو قریظہ پر اور مختلف اعراب پر، بدو لوگوں پر. یعنی صبر کی اگر کوئی مثال ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ایک مثال آپ دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی میں طائف تشریف لے گئے. ہاں، طائف تشریف لے گئے اور دعوت دی ان کو اسلام کی. انہوں نے کیا برتاؤ کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے ان کے پیچھے بچے چھوڑ دیے اور ان کو زخمی کر دیا. لیکن جب فرشتے آئے اللہ کے حکم سے کہ اے پیارے نبی آپ حکم کریں لَنَضْرِبَنَّ الْأَخْشَبَيْنَ عَلَيْهِمْ، ہم یہ دونوں پہاڑی ان کے اوپر گرا دیں گے، آپ بس حکم کریں. تو کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس چیز سے امتناع کیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والے نسلوں میں خیر ہو اور کوئی ایمان لے آئے. اور ایسا ہی ہوا. بنو ثقیف کے متعلق بڑا معروف ہے کہ انہوں نے کیسے صبر اور کیسے انہوں نے دین کی خدمت کی، اور یہ صبر کا ہی نتیجہ ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایک بہترین حدیث بیان کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، تعجب ہے مومن کے معاملے پر. ان امرہ کلہ خیر، وہ ہر معاملے میں خیر میں ہے.
In every situation he is in khair. Can you imagine that? آگے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ. اگر اس کو کوئی خوشحالی ملتی ہے، وہ ماشاء اللہ کھاتا پیتا بندہ ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید دے گا، اور یہ اس میں اس کے لیے خیر ہے. اور اسی طرح وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور اگر اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، اور اس میں اس کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے. اور اسی طرح یہ جو روزہ ہے یہ بھی ہمیں صبر سکھاتی ہے. جو روزہ آپ کو صبر نہیں سکھاتی اس روزے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان صوم يوم احدكم وسابه احد فليقل اني امرؤ صائم. جب کوئی بندہ آئے رمضان میں دوران روزہ اور لڑائی کرنے کے لیے وہ آئے تو آپ کیا کریں؟ آستینیں چڑھا لیں. ہاں، اشاروں پہ ہمارے تھوڑے سے چھوٹے کیا پھڈے ہو جائیں ہم اسی وقت لڑائی کے لیے تیار ہیں. ایسا ہے نہیں. رمضان میں ہمارے منہ پہ 12 بجے ہوتے ہر وقت، ایسا لگتا ہے کوئی عذاب الہی نازل ہو رہا ہے. ایسا ہے نہیں. حالانکہ ہمارے بڑے شیخ المشائخ ہیں، ہمارے اساتذہ کے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے انا افتیکم بانہ یستحب الابتسامۃ فی رمضان. میں تمہیں فتویٰ دیکھتا ہوں کہ یہ ریکمینڈڈ ہے کہ تم روزے کے دوران مسکراہٹ لاؤ اپنے چہرے پر. کس بات پر؟ رضاً باحکام اللہ، اللہ کے احکام پر رضامندی کا مظاہرہ کرو. اس میں کوئی شک نہیں انسان کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. یہی تو جہاد النفس ہے، یہی تو تزکیۃ النفس ہے. دل چاہ رہے ایک مکہ لگا دوں اس کو، غصہ نکال دوں، اول فول سوقیانہ زبان گالیاں دوں، دل کرتا ہے. لیکن یہی تو اصل آزمائش ہے کہ اس وقت جب خون کھول رہا ہو اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک دینا. یہی تو اصل گیم ہے، یہی اصل میسکولینٹی ہے، یہی اصل مردانگی ہے، نہ کہ فیک میسکولینٹی. یہ یاد رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، کوئی لڑائی کرے، کوئی گالم گلوچ کرے تو وہ کہے إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے دار بندہ ہوں. روزے دار کے لیے لائق نہیں ہے، اس کی شایع شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی اٹھ پٹنگ حرکتیں کرے، بازاری حرکتیں کرے. ہاؤ چیپ از دس. ہاں، کتنا اپنا لیول گراؤ گے. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ رمضان میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ لائیں رضامندی سے. اور اسی طرح صبر کے 3 اقسام علماء نے بیان کیے ہیں. الصبر علی الطاعہ، الصبر علی المحارم، الصبر علی الابتلاءات والمصائب. اللہ کی اطاعت گزاری پر صبر کرنا. یہ جو آپ لوگ ماشاء اللہ ذوق شوق سے آتے ہیں اس کے لیے بھی صبر چاہیے. شیطان سے آپ لڑ کے ادھر آئے ہوں گے، ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ شیطان نے سب کو روکا ہوگا، مجھے بھی روکا. مجھے تو یہ تک کہتا ہے کہ دیکھو تم تو بس دکھاوا کرتے ہو، تم تو منافق ہو، تم ریاکار ہو، یہ تمہاری تو ڈیوٹی بن گئی ہے یہ عبادت، تم اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اب بتاؤ، میں اسی وجہ سے کل نہیں آیا تھا، شیطان نے مجھے الو بنایا. تو اسی طرح ہم سب کو شیطان گھیرتا ہے. لیکن یہی اصل مجاہدہ ہے کہ الصبر علی طاعت اللہ، کہ آپ اللہ کی اطاعت گزاری پر صبر کریں. ابھی اس طرح کھڑے ہونا آسان کام ہے نا. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا قاری کیا کہہ رہے ہے نا. کئی لوگوں کو، میرے خیال میں میرا حسن ظن ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن کچھ تو ایسے ہوں گے نا جن کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہ پھر بھی کھڑے ہے نا. کس لیے کھڑے؟ اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو مخلص بنائے.
تو یہ ہے الصبر علی طاعت اللہ. اور دوسرا صبر ہے الصبر علی محارم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرنا. ٹمپٹیشن، ہاں لمس کے بچے آئے ہوئے ہیں، ہاں تو لمس میں اگر دوشیزائیں گھوم رہی ہیں، ہاں اور گناہ کی کشش ہوتی ہے، اور زرق برق لباس پہنے، وہ بھی رمضان میں، بہت مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا. میں اپنی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ نوجوان تو چھوڑیں، ہاں تو اس کے باوجود اپنے آپ کو روکنا ان محارم سے، یہ بھی صبر کا بڑا مقام ہے. یہ آسان نہیں ہے. گناہ کے اندر ایک میگنیٹک پاور ہے، آپ کو کھینچتی چلی جاتی ہے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں، مین ول بی مین، چاہے سفید داڑھی ہو، کالی داڑھی ہو، لال داڑھی ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر خواہشات ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے گناہ کی طرف. اور اسی طرح تیسری جو صبر ہے وہ کیا ہے؟ الصبر علی ابتلاءات اللہ، قضاء و قدر پر اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر ابتلاءات اتارتے ہیں اس کے اوپر صبر کرنا. آپ کو میں ایک قصہ نبویہ سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت، ایک بزرگ اماں اپنے بیٹے کے قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، مصیبت میں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اس اماں کو کہنے لگے اصبری واحتسبی، تم صبر کرو اور اللہ کے پر احتساب کرو. تو کیا کہا اس عورت نے؟ الیک عنی، یعنی ہم اگر اس کا ایسا ترجمہ کریں کہ تو پرے ہٹ، تجھے کیا پتا میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے. بعد میں جب صحابہ نے بتایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور معافی مانگنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر کی حقیقت تو جیسے ہی آپ کو شاکنگ نیوز لگتی ہے اس وقت کنٹرول کرنے کا نام ہے، بعد میں تو مجبوراً صبر کر لو گے. تو اصل صبر جیسے ہی آپ کو کوئی خبر ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ، وہ درس بخاری دے رہے تھے، درس بخاری دے رہے تھے. اور یہ بات علامہ اقبال نے لکھی ہے اپنی مکتوبات میں کہ وہ سید عبداللہ غزنوی یا ان کے بیٹے درس بخاری دے رہے تھے، اتنے میں دوران درس ان کو خبر ملی کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. انہوں نے واویلا مچایا، انہوں نے ہلا مگلا کیا؟ نہیں، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ اللہ کے رسول کا کلام میں پڑھ رہا ہوں، یہ ختم ہوئے گا تو میں جاؤں گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کیا کہا یا ابراہیم انا لفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری فراق پر، تیرے چلے جانے سے ہم بڑے حزین ہیں، میں بڑا سیڈ ہوں. ولیکن لا نقول الا ما یرضی الرب، لیکن میں صرف وہی کہوں گا جو اللہ کو راضی کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے اس میں بھی جو مصیبتوں والے صبر میں بھی دو قسم کے صبر ہیں. ایک ہے مجبوری والا صبر، ہے نا، کوئی فوت ہو گیا وہ تو، اور کوئی ہاتھ میں چارہ ہی نہیں تو وہ تو صبر کر لیتا ہے. ایک ہے الصبر بالرضا، دلی طور پر، قلبی طور پر وہ صبر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے، بولتا ہے الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت آئے تو کیا وہ کہتا ہے؟ انا للہ، وی belong to اللہ، ہم اللہ کے ہیں، یہ باڈی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو یہ یاد رکھیں، یہ ہے
صبر کے مختلف اقسام، اس میں اور بھی تفصیلات ہیں، اس میں ہم نہیں جاتے. کیا ہے فوائد الصبر؟ صبر کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اور واللہ العظیم، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. میرے 3 بیٹے فوت ہوئے، پہلے 3 بیٹے میرے فوت ہوئے. ہاں واللہ العظیم، صاف بات ہے، میرے سے زیادہ میری گھر والی بڑی صابرہ شاکرہ، اللہ نے ان کو صبر دیا. ہاں صبر کرتے ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ اور مزید آپ کے اندر دلاسا دلاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے درجات بلند کرتا ہے. اور صبر کرنے والے کے لیے الصبر ثوابہ الجنہ، حدیث میں ہے صبر کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اللہ اکبر. آخری چیز انر پیس، اندرونی ایک راحت قلبیہ. جب بندہ واویلا مچاتا ہے اس کو چین نہیں آتا اندر سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. ہم میں سے وہ نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے منہ پہ تماچے مارے. ہم میں سے وہ نہیں جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان پہ جو موجود کپڑا ہے اس کو چاک کے پھاڑ کے پھینک دے. ہم میں سے وہ نہیں جو جاہلیت کے جو مرثیے تھے وہ پڑھے. یہ صبر کے خلاف چیزیں ہیں. اور یہ عورتوں کے لیے خاص کر میں کہتا ہوں کہ جب کوئی فوتگی ہو، زیادہ شور شرابہ جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو روکے. اور اسی طرح انر پیس دوسرے طریقے سے، اسی طرح زندگی میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں. ہاں جب آپ کو وہ تکلیف دیں آپ کیا کریں؟ تجاہل عارفانہ. تجاہل عارفانہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اگنور. ٹھیک ہے جی، ہلکا سا اس کا مطلب ہے آپ اگنور کریں. کوئی بھی آ کے آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ مجھے تنگ کرنے کے لیے آیا ہے، یا یہ نیگیٹو بندہ ہے، یہ مجھے ایسے ہی وہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ اگنور ماریں اور پیسفل زندگی گزاریں. یہ یاد رکھیں. اور اسی طرح میں آپ لوگوں کو چند پریکٹیکل سٹیپس بتاتا ہوں صبر کے متعلق. سب سے پہلی چیز کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، اللہ کی معرفت، ہو از اللہ، اور قرآن کے اوپر تدبر و تفکر کریں، اور احادیث نبویہ کو پڑھیں. اس سے بھی آپ کو صبر ملتا ہے. جتنا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اتنا آپ کے صبر میں اضافہ ہوگا. یہ یاد رکھیں. اور دوسری چیز، آپ یہ جو مشکلات اور مصیبتیں ہیں اس کو ایز اے ٹیسٹ لیں. اس کو ہر وقت یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر عذاب ہے، یہ مجھے مزید نکھارنے کے لیے ہے. یہ مجھے، جیسے کہ جو سونے والا ہے سونہار، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سونے کو آگ میں لگاتا ہے پھر اس کو بناتا ہے. تو اسی طرح کبھی کبھی اپنے بندے کو اللہ بنانے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے اس کو مشکلات سے نکالتا ہے، مشکلات سے تیار کرتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو پڑھیں. بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمیں بہت سارے لوگوں کی بائیوگرافیز کا پتہ ہے، لیکن افسوس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں پتہ. انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم سیرت کی کلاس شروع کرنے والے، ہر ہفتے میں ایک بار. امید ہے آپ لوگ ضرور آئیں گے. دوسری بات وہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کی زندگانی کو بھی دیکھیں. بڑے اللہ والے لوگوں نے کیسے صبر کیا. ان کی زندگی میں جو بھی اللہ والے لوگ ہیں نا، ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے آزمائش آئے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی پڑھیں، اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں. انگریزوں کی سیرت کو پڑھ کے کیا ملے گا؟ ہاں یہ یاد رکھیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کریں. صبر اپنے اوپر اعتماد کر کے انسان کبھی بھی صبر نہیں لا سکتا.
جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم انی اسألک الصبر. اور اسی طرح ایک اور آیت ابھی میرے ذہن میں آ گئی، قرآن میں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ وَالصَّبِرْ. جب آپ اپنے یعنی والدین موجود ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر صبر نہیں، وَالصَّبِرْ. صبر اور استبر میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ بچے بار بار تنگ کریں گے، آپ نے پابندی سے بار بار صبر کرنا ہے. نحوی قاعدہ ہے زیادت المبنى تدل على زیادت المعنى. جب الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے معانی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح پریکٹیکل سٹیپ میں سے ایک چیز کیا ہے کہ مائنڈ فلنس، کانشیسنس. آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادات، ایکٹ آف ورشپ، ذکر، دعا، قرآن پڑھیں، وہ کانشیسلی کریں، صرف ایک روٹین اور نارملائزیشن کی بنیاد پہ نہ کریں. واللہ العظیم اس سے آپ کو صبر ملے گا. کیونکہ اگر میں آپ لوگوں کو ایک اور نسخہ بتاتا ہوں، روزانہ میک یور فرسٹ پرائرٹی ٹو ریڈ قرآن. فرسٹ تھنگ دیٹ یو ویک اپ ریڈ قرآن. ڈونٹ اوپن یور موبائل، ڈونٹ اوپن نوٹیفیکیشنز، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام. آج کل بندہ سب سے پہلے اٹھتا ہے، منہ بھی نہیں دھوتا، موبائل کو کھول کے دیکھتا ہے. دس از دا ایڈکشن اینڈ آئی ایم آلسو ان اٹ. ایوری ون از ان اٹ. ہم اپنے آپ کو دودھ کا دلہا نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم قرآن پڑھیں. واللہ العظیم جو بندہ روزانہ سب سے پہلا کام قرآن پڑھنے کا کرتا ہے نا، صبح صبح فجر پڑھ کے یا فجر سے پہلے، واللہ العظیم he will feel the barakah of that in whole day. واللہ العظیم do it for the sake of Allah. اور آخری چیز، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کہ اپنے ارد گرد بھی نظر دہرائیں. ہاں کتنے لوگ تھے یا کتنے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زورو القبور فإنها تذکرکم الآخرہ. قبروں کی زیارت کرو، آخرت کی یاد آ جائے گی اور تمہارے اندر صبر پیدا ہو جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مریضوں کی عیادت کرو. ہم تو اپنے جاننے والوں کی مریضوں کی عیادت نہیں کرتے. ہاں اپنے رشتہ دار ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، بس شیخ صاحب میں نے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا ہے. یہ جو سوشل میڈیا ہے، ہاں ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑاتی ہے، لیکن یہ آج کل حقیقت میں جن سے جڑنا چاہیے ان سے توڑ دیتی ہے، اور جن کا ککھ نہیں پتا ان کے ساتھ بہن بھائی بنے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، واللہ آئی شوڈ بی آنیسٹ. تو اپنے کبھی کبھی ہاسپٹل میں جائیں. میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا مہینے میں ایک پورا ٹور ہونا چاہیے سب کا. ہم سب مل کے ہاسپٹل جائیں، مریضوں کی عیادت کریں، ان کی سٹوریز سنیں. واللہ العظیم اٹ ول بوسٹ یور ایمان فار اے منتھ انشاءاللہ. کبھی ایسے خود بھی جائیں، ضروری ہم آپ کو ساتھ لے کے جائیں، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے آپ کا، خود بھی جائیں. واللہ صحیح بات ہے. ہم لوگ کا مسئلہ ہے وی آر آلویز ویٹنگ فار سم ون ایلس ٹو کم اینڈ پش اس. وائی ڈونٹ وی پش آور سیلف بائی آور سیلف؟ واللہ العظیم اخوان وی شوڈ بی آنیسٹ ود آور سیلف. ہمیں اپنے آپ کے ساتھ سچ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. اصل چیز عمل ہے، باتیں تو ہم ماشاءاللہ ابو الکلام ہیں ہم سب، ہاں باتیں بہت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025101049558561. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.